رسول اللہ کے 2 وزیر، جبریل آسمان کے کس کے وزیر؟ زور سے بولو، اللہ وزارتوں سے پاک ہے، لا نظیر لا ولا ضد لا ولا مثل لا ولا وزیر لا، رب کا کوئی وزیر نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو رسول اللہ کا وزیر ہے، تم نے جبریل کو رسول اللہ سے اونچا سمجھا۔ آسمان والے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ صاحب سفر جو جبریل ہے، جو قرآن نازل کرتا ہے، یہ امین ہے، یہ بھی رسول ہے، مگر آسمانوں پر رسول اللہ کا کیا ہے؟ اور زمین پر زور سے بولو ابو بکر صدیق وزیر ہیں۔ اب یہاں پر کیسے بتاؤں، معراج کا رفیق سفر جبریل تھا، اور جب براق لے کر آیا پورے جاننی سقف بیتیانہ بھی مکہ تھا، چھت پھاڑی اور چھت میں سے نمودار ہوا، اور جو ہی چھت سے نمودار ہوا تو یہ زہر کر رہا تھا، ہوں تو وزیر، آنے میں جیسے انداز نرالا ہے آپ کا سفر بھی اس طرح نرالا ہے۔ پہلے دروازے سے آتے تھے، آج کیسے آ رہے ہیں؟ پوری جاننی سقف بیتی، چھت پھٹی، فنازل جبریل علیہ السلام، اور ان میں سے کون نازل ہوئے؟ آج کا مولوی کہے گا میں دیکھوں گا تو مانوں گا، جبریل کو اترتے دیکھوں گا تو مانوں گا، ورنہ چھت پھٹنے والی حدیث نہیں مانوں گا۔ بولو کہ اگر یہ قدرت ربی سے اگر جبریل چھت پھاڑ کر آئے تو کوئی یہ مشکل کام ہے؟ بولو مشکل ہے؟ چھت پھاڑ کر آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، آپ پھر مسجد حرام میں لے گئے ان کو، یعنی حضرت جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے گئے۔ مسجد حرام وہاں حتیم ہے جہاں پر کعبۃ اللہ کی 4 دیواری کے ساتھ مقام حتیم، جہاں آپ طواف پیچھے سے کرتے ہیں، بہر سے کرتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے جس میں حجر اسماعیل ہے، جس میں حاجرہ ہیں، وہ جگہ جہاں پر آپ نماز اگر پڑھیں تو ایسا ہے جیسے بیت اللہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ لٹایا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، ففرج صدری، میرے سینے کو چاک کیا گیا، ثم غسلہ بماء زمزم، اور زمزم کے پانی سے میرے سینے کو دھویا گیا، ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ ایمانا وحکمہ، فرمایا سونے کا تشت تھا جبریل کے پاس، اس کے اندر ایمان تھا، حکمت، اور اس ایمان و حکمت کو میرے سینے میں بند کر دیا گیا، ثم افرغ اطبق، اس کو بند کیا، سی لیا گیا۔ یہ شق الصدر ہے جو معراج کی رات کو ہوا، پھر براق پیش کی گئی، اس پر آپ بیٹھے، یہ سفر طے ہوا۔ پھر جب واپس آئے آپ نے یہ بات بتائی، ابو جہل نے جھٹلائی، کافروں نے جھٹلائی۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں جو معراج کا منکر ہے وہ ابو جہل کے راستے پر ہے۔ معراج کا منکر کس کے راستے پر ہے؟ اور جو معراج کا ماننے والا ہے وہ صدیق کے راستے پر ہے۔ معراج کا ماننے والا کس کے راستے پر ہے؟ صدیق کے راستے پر ہے۔ ہم تو اپنے نبی کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں، صدیق نے تو کافر کی خبر سن کر جو منسوب تھی رسول اللہ کی طرف اس کو بھی مان لیا۔ میرے دوستو، اس قوم نے، ابو جہل کی پارٹی تھی، اس نے کہا چلو اگر آپ نے سفر کیا ہے تو ہم تب مانیں گے کہ آپ بتائیں کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں، آپ کتنی مدت سے اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ مدت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسجد الغامدی میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ ہاں، اب سفر میں کوئی گیا ہو اور پھر وہاں نماز پیغمبروں کو پڑھائی ہو تو حضور پاک کی کھڑکیاں گننے کے لیے گئے تھے؟ بولو، یہ عقل والے یوں سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، یہ عقل والے اگر یہ سوال بھی کر رہے ہوں تو گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ جو رب آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہے، وہ رب مسجد اقصی کو
آج کعبۃ اللہ کے سامنے بھی کھڑا کر سکتا ہے. کہو اللہ اکبر. حضور پاک نے ان کے اس بیہودہ سوال کو جب سنا، سوال بڑا بیہودہ تھا، عقل کا یہ سوال عقل کے خلاف تھا کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی آنکھ اٹھا، تیرے سامنے مسجد اقصیٰ ہے، یہ سوال کرتے چلے جائیں، تو گن گن کر بتاتا چلتا تھا. کافروں نے سوال کیا، حضور گن گن کر بتا رہے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میرے سامنے ایسے قریب آ گئی جیسے بیت عتیق کا گھر حضرت علی کے بھائی کا گھر ہے سامنے. اور حضور بتاتے جا رہے ہیں. اب آج کا مولوی یہ کہے گا جناب یہ تو نئی بات مولانا سراج نے کر دی کہ بھئی حضور تو گئے تھے، بلکہ جب حضور واپس آئے تو مسجد اقصیٰ بھی حضور کے پاس آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ آئی. اور اگر تم نہیں مانتے ہو، قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن سے ثابت کرتا ہوں. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا سفر روح کے ساتھ تھا، جسد کے ساتھ نہیں تھا. عمارت کا وجود جو ہوتا ہے جس میں اینٹیں ہوتی ہیں، جس کے اندر بنیاد میں کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک عمارت وجود ہوتا ہے. اس وجود کو قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ جب ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں حضرت سلیمان نے جنات سے کہا کہ تم میں سے کون سا ایسا ہیکل جن ہے جو اس تخت بلقیس کو میرے سامنے یہاں لا کر کھڑا کر دے. تو قال عفریت من الجن، قرآن کہتا ہے کہ اس میں ایک ہیکل جن نے کہا کہ میں اس تخت بلقیس کو آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، دو سے بولو، گلا میرا خراب ہے لیکن جذبات اندر سے بہت ہیں، دعا کرو میں ساری بات آپ کو کر سکوں. سنو، حضرت سلیمان نے سب سے پہلے جنات سے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون سا ایسا ہیکل جن ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لائے، وجود کے ساتھ یا صرف روح کے ساتھ؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس ہیکل جن نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. کہا نہیں یہ بڑا وقت ہے، یہ لمبا وقت ہے. اب نظر پڑی ابو بکر پر. کس پر؟ کیوں کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وہ انسانوں میں وہ شخص ایسا مقدس تھا جیسے رسول اللہ کی امت میں ابو بکر مقدس ہے. اس کا نام آصف تھا. کیا نام تھا؟ آصف تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بینات کو مانتا تھا. اللہ نے یہ بات اس کے دل میں ڈال دی کہ اگر سلیمان کا تخت اڑ سکتا ہے تو اس کا معجزہ کہلائے گا، کیونکہ وہ نبی ہے اور تو اس کا امتی ہے اور مقدس ہے. اب تو بھی بات کر، ہم تیری زبان کی لاج رکھیں گے. تیرے اس انداز میں کہنے والی بات سے جب وہ تخت آئے گا تو تیری کرامت قرار پائے گا، وہ سلیمان کا معجزہ قرار پائے گا. اب دیکھیں تخت سلیمانی کون اڑاتا تھا؟ زور سے بولو. کتنی کرسیاں تھیں اس پر؟ 6 لاکھ کرسیوں والا وہ تخت جو فرعون میں 1 مہینے کی مسافت، رواہ شہر وغداہ شہر، صبح کا وقت کا اڑنا 1 مہینے کی مسافت اور رات کے وقت کا اڑنا. بولو 1 مہینے کی مسافت. تمہارے جہازوں پر کتنی کرسیاں ہیں؟ بولو. 500، 1000، 2000. سلیمان کے تخت سے بڑا کسی کا جہاز ہو سکتا ہے؟ اس میں فیول کی ضرورت تھی، بولو پیٹرول کی ضرورت تھی. کون اڑاتا تھا؟ کون اڑاتا تھا؟ قدرت ربی کو دیکھو. اب وہی سلیمان ہیں، اگر چاہتے تو بلقیس کے تخت کو خود بھی اللہ کے حکم سے، لیکن یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرا تخت کا اڑنا بھی کس کی قدرت سے. اور اگر میرے امتی کے اس معجزے سے، اس کرامت سے یہ بات ہوگی کہ وہاں اس سے وہ تخت آئے گا، وہ بلقیس کا تخت آئے گا، تو یہ اس کا کمال نہیں ہوگا بلکہ کس کی قدرت ہوگی؟ بولو. اللہ کی قدرت ہوگی. اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جس وقت آصف نے یہ کہا
انسانوں میں سے تھا، وہ جنات میں سے نہیں تھا۔ اور اس نے کہا اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لاؤں گا۔ کتنی؟ آنکھ جھپکنے سے قبل، بس جو ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ جھپکی تو عندہ ہو وہ تخت کہاں تھا؟ اس کی تصویر تھی یا اصل تھا؟ حضور کا پاک کے لیے تو تصویر کا خیال ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت بلقیس کو لاتا ہے تو